السلام علیکم معزز سامعین، میرا نام ہے نجیب اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نجیب اللہ آفیشیل۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کیا کرتے تھے اور ایک یہودی عالم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بتایا تھا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ اسی سرزمین پر پہلے بھی انبیاء کرام مبعوث ہوتے رہے۔ ہر نبی اپنے زمانے اور اپنے حالات کے مطابق شریعت کے حکم لوگوں کو بتاتے رہے۔ ہر نبی نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، نیکی کا حکم دیا، برائی سے روکا۔ آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی حکم دیا جو سابقہ نبیوں نے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع اول بروز پیر صبح صادق کے وقت مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا گیا۔ ایسا نام عرب میں کسی نے نہیں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے اسے عام الفیل کہا جاتا ہے۔ فیل کے معنی ہاتھی کے ہیں۔ اسی سال یمن کا بادشاہ ابرہ اپنی فوج کے ساتھ کعبے پر حملے کی غرض سے آیا تھا۔ فوج کے سپاہی ہاتھیوں پر سوار تھے، اسی لیے اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ ابرہ کا مقابلہ کسی نے نہیں کیا۔ خدا کا کرشمہ دیکھیے کہ اللہ پاک نے ابرہ کو پسپا کر دیا اور اس کے بہت سے سپاہی ہلاک ہوئے۔ عرب میں دستور تھا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی دائی کے حوالے کر دیا جاتا۔ وہ بچے کو اپنے گاؤں لے جا کر اپنی نگرانی میں پرورش کرتی۔ زبان میں صفات اور بلاغت ہوتی۔ چنانچہ اسی روایتی دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی علیمہ کے حوالے کر دیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 برس کی ہوئی تو بی بی علیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے والدہ حضرت آمنہ کے پاس لے آئیں۔ پھر کچھ عرصے بعد حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ ماں کے شفقت سے محروم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے پرورش کی ذمہ داری سنبھال لی۔ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی پیار اور محبت کے ساتھ پرورش کرتے رہے۔ پھر 2 سال بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ دادا کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا اور ہر طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کرتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سمجھدار ہوئے تو تجارتی سفر میں ابو طالب کے ساتھ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں بھی چراتے تھے، اپنے چچا کے گلوں کی رکھوالی بھی کرتے تھے اور چرانے کے لیے جنگل لے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ کئی تجارتی سفر کیے، خرید و فروخت سیکھی۔ سفر کے دوران بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی، ان سے بات چیت کرنے کا موقع ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ملک شام جایا کرتے تھے۔ مکہ میں ایک خاتون رہتی تھی جن کا نام خدیجہ تھا۔ عورت تو تھی لیکن باصلاحیت تھی، وہ بھی تجارت کرتی تھی۔ وہ اپنا مال ملک شام بیچتی۔ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اکثر سنا کرتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب تاجر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ صفات اور حسن اخلاق سے بھی واقف تھیں۔ لوگوں کے زبان سے یہ کہتے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں، لوگوں پر رحم کرتے ہیں۔ ایک دن حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ کے گھر پہنچے۔ بی بی خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ میرا تجارتی سامان لے جا کر فروخت کریں، مجھے آپ جیسی شخص کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ چنانچہ تجارت کا مال لے کر شام جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت خدیجہ نے اپنے غلام جس کا نام میسرہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت کے لیے ہمراہ کر دیا۔ قافلہ روانہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام جا رہے تھے۔ راستے میں بصرہ کے قریب ایک یہودی عالم رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب سے گزرے۔
کچھ دیر آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ وہ یہودی عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب غور سے دیکھنے لگا اور میسرہ کو اشارے سے اپنے پاس بلایا کہ پوچھا، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا کہ اس شخص کا تعلق قبیلہ قریش سے ہے۔ یہودی عالم نے کہا، خدا کی قسم، اس درخت کے سائے تلے سوائے نبی کے کوئی نہیں بیٹھا۔ جب شام سے واپس لوٹے تو جو رقم مال فروخت کر کے حاصل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے حوالے کر دیا۔ حضرت خدیجہ نے میسرہ سے سفر کے حالات دریافت کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ میسرہ نے سفر کے دوران پیش آنے والے واقعات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح کردار کے بارے میں سب کچھ تفصیل سے بتا دیا۔ میسرہ نے جو باتیں بتائیں حضرت خدیجہ اس سے بہت متاثر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ 15 سال کا فرق تھا اور نکاح ہو گیا۔ تقریب میں برادران قریش نے شرکت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں 20 اونٹ دیے۔ شادی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بہتر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی خیال رکھتے تھے اور بے کسوں کی مدد فرماتے تھے اور مصیبت زدہ لوگوں کے کام آتے تھے۔ قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت داری کی قائل ہو گئے۔ ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا تھا۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔